یہ فطری بات ہے کہ انسان جس سے حقیقت میں محبت کرتا ہے اس کی پسند خیالات، عادات، طریقت و افکار کے تحت خود کو ڈھالنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو اس بات کا احساس و خیال تو لازماً کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی سرزنش نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا محبوب اس سے خفا ہو۔ اب اس محبت کا ملاحظہ کریں جس کے دعوے دار سب امت محمدیہ ہیں، جو اپنے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دلی محبت، عقیدت و احترام کا اظہار پیش کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ حق، اس کے ارشادات احکامات حق، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق، ان کی تعلیمات ہدایات حق، دین اسلام حق، اس کا الحمدللہ دل سے اقرار کرتے ہیں۔ یقیناً ان سب عقائد پر ذرا بھی شک اور انکار ایک مسلمان کو مذہب اسلام سے خارج کر ڈالتا ہے۔ بے شک اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اسلام کا لازمی جز اور مسلمان کا ایمان ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ محبت اور یقین کے اس پیمانے پر خود کو جانچیں، اپنا احتساب کریں۔ کیا آپ اپنے مالک اور اپنے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجاوری پر اپنی جان دیتے ہیں؟ ان کی دی ہوئی تعلیمات اور سچی راہ پر خود کو ڈھالنے کی جہد کرتے ہیں؟ ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے نفس سے لڑتے ہیں یا ہم ہمت ہار بیٹھے اپنی خواہشات و پسند کو اول ترجیح دیتے ہیں، ضرورت بنا لیتے ہیں؟ قدم با قدم حکم عدولی ہوتی جاتی ہے، دنیا کی مجبوریاں زنجیر بن جاتی ہے، آپ سمجھوتا کر لیتے ہیں، ان احکامات کی پیروی میں غفلت برتتے ہیں، اس کا حکم سر آنکھوں پر اسے برحق سمجھتے ہیں، پر ماننے سے کترا جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کو دور حاضر کا تقاضا سمجھ کر بے بس بن جاتے ہیں۔ یہ حقیقی محبت و عقیدت کا ثبوت تو نہیں ہے، یہ محبوب کی خوشنودی کا حصول تو ہرگز نہیں ہے۔ مشقت، قربانی، حقیقی چاہ و کوشش کے بغیر خالص زبان سے عشق کے سفر کا خود کو مسافر عاشق کہنا کافی نہیں۔ سچے عاشق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منظر تو دیکھیے۔ ان کی خفگی کے احساس کا سوچ کر ہی کانپ اٹھتے تھے۔ ایک انصاری صحابی کو جب اپنے قبا گنبد دار حجرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناگواری کا معلوم ہوا تو فوراً گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا۔ یہ ہے عشق اور حقیقی عاشقی کہ ان کے اشاروں کو بھی فوری بجا لانا اور ہدایت کی پیروی ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ تعمیل ارشادات انہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی حکم کرتے سب تعمیل میں دوڑ پڑتے تھے۔ صحابہ کرام اجمعین کی تابعداری اور عشق عالم کیا ہی خوب اور حقیقی تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے اوپر ایک چادر تھی جو کسم کے رنگ میں ہلکی سے رنگی ہوئی تھی۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ میں گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا، میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو اپنے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال عشق کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ بڑے تعجب اور انوکھے واقعات ہیں، کیونکہ آج ہماری محبت کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ ہم مر مٹنے کی بات کرتے ہیں پر اپنے عمل سے اس کا مظاہرہ نہیں کرتے، ان کے ارشادات کو دل سے تسلیم کرتے ہیں پر عمل کی باری میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مغرب سے متاثر آج کا مسلمان فالتو رسومات سے پیچھا نہیں چھڑا رہا، لیکن اطاعت نبی کے خلاف ورزی کر لیتا ہے، بجائے اپنے رب کی دنیا سے ڈر رہا ہے۔ راضی و خوش کرنے کی فکر و خیال اگر لاحق ہے بھی تو وہ بھی دنیا والوں کی، کہ اگر کوئی ایک رسم پوری نہ ہو پائی تو دنیا کا کیا کہے گی۔ دنیا کی محبت آخرت کی محبت پر غالب آ گئی، رسم و رواج کی پابندی ضروری بن گئی، مادیت اور فیشن پرستی کی چاہ میں رب کے احکامات کو توڑ کر ابدی نفع کی قربانی دے رہا ہے، فانی راحت کے بدلے باقی رہنے والا وبال سمیٹ رہا ہے، اعمال سے خالی صرف لفظوں کے تانے بانے بن رہا ہے۔ یہ کیسی ادھوری محبت ہے کہ ہماری پسند ان کی پسند اور ہمارا دل ان کے تابع نہ بن سکے۔ ان کو ناراض کرنے والے سارے کام کر کے کیسے ممکن ہے اس عشق میں ہمیں سکون کا لمحہ بھی میسر آ جائے؟ کاش ہم اپنی محبت کا حقیقی ثبوت دیں، خود کو ان کی اتباع میں ڈھال کر اپنی طرز زندگی، اعمال و کردار سے اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق بن جائیں۔ محبت کی دلیل پیروی سنت سے بھی ظاہر ہو۔ نبی کی ناپسند
ہر شے سے ہمیں نفرت ہو، بس یہ آرزو ہر مسلمان کا مقصد ہو۔ یا رب، اصحاب رسول جیسی اتباع کا کوئی حصہ ہمارا بھی مقدر کر دے، آمین۔